اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے؟ بولو نا۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو، اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، باقی ساری چیزیں ایک طرف، اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، باقی سب چیزیں بعد میں۔ کیونکہ الحم سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ سے پوچھو، اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس ہی نہ پھیلاتا ہو، قوانین کی پابندی کرتا ہو، پھر ٹیکس دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ نا، تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی۔ تو اللہ جب کہتے ہیں نا میرے نیک بندے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب سا، کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج کرے۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک خاتون کا فون آیا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت اچھا تھا، مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، اور خواب آ رہا ہے۔ میں نے کہا پھر تو امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، تو بس آپ بھی دعا کر دیں، لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں، اور بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا۔ میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے مجھے تو شاید کوئی بہت ہی اچھا ہوگا بھائی، اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں، تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیا کرتا تھا؟ بہت اچھا تھا۔ اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ میں نے کہا بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا نماز پڑھا کہ بس نماز نہیں پڑھتا، بس نماز؟ ان کو تو میں نے نہیں کہا بیچاری کی میت ہوئی ہے دل خراب ہو جائے گا، میں نے کہا ان کو نہیں کہا، میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترم، یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت منت کی، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا، دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ الحم سے لے کے والناس تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ وحی وہ ہے جو یقینی ہے، اور خواب یقینی وحی نہیں ہے۔ تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا، مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ۔ ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا، جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے، اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے، اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں، ان کو نکال لیں۔ کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بھائی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی، لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے۔ قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے۔ یہ اسلام کی پہلی علامت ہے نماز، آپ کو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو، آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس، اور تیسرے نمبر پہ کلچر۔ ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا، میں صبح و شام رزق دیتا ہوں، تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ دیکھو، رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا۔ اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ نہ۔ زکوٰۃ کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا، اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولے اور فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جائے گی۔ اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے۔ ماں باپ کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، لیکن
اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا، بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے. حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی؟ اللہ کی طرف سے. نماز واحد حکم ہے. فجر میں اللہ نے مؤذن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے، اونچی آواز سے، اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی، جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے. ایسا نہ ہو تم اپنے الفاظ میں کہو، لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے، لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے، اس کو لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں. اگر اللہ مؤذن کو اجازت دے دیتے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اخفل طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ، لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے یا مؤذن کا؟ کہتے یار یہ اپنا ہے. اللہ نے کہا نا 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 نا، جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، 5 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، اللہ اکبر ہی کہنا ہے. اللہ کبیر نہیں کہنا، اللہ اعظم نہیں کہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اب لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے؟ نا نا نا، جو ورڈنگ میری ہے وہ. پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ، یہ بھی 2 دفعہ کہنا ہے. 3 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، 1 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں. پھر حی علی الفلاح. اب مؤذن کے حی علی الفلاح آج میں پہلے کر دیتا ہوں، حی علی الصلاۃ آج میں بولو بعد میں. نا نا نا، اللہ نے کہا تیرا کام ہے، تو میری طرف سے متعین ہے، یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی. کیوں؟ اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے. کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ کہے گا 5 دفعہ تیرے کان میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی چھوٹا حکم نہیں ہے، چھوٹا حکم نہیں ہے، ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے یہ. ابھی سے عزم کرو، ابھی سے پابند. اگر سستی ہو رہی ہے سستی کا علاج کرو. آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے. وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا اس کا علاج بتا رہے ہیں. آپ سارا دن سوتے پڑے رہو، مر جاؤ گے بھوک سے، زیادہ زیادہ یہی ہوگا، کم نقصان ہوگا آپ کا. لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا؟ وہ نماز کا پوچھے گا کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوا دی، پیدا ہوتے ہی. اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر. خواتین جا رہی ہیں شاپنگ کرنے، نماز بول. سفر پہ جا رہے ہیں، نماز بول. تو سفر میں ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا، شاپنگ کے دوران ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی. اور میں ایک نسخہ بتا دوں، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے؟ وہ جماعت سے پڑھے گا. فجر پڑھ لی نا، اس کا مطلب باقی نہیں چھوڑے گا. پھر فجر کو فوکس کر لو. اور جی ہاں، فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دی نا، الصلاۃ خیر من النوم. کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا. دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا. مؤذن کو بولا بولنا ہے، گھر میں لٹ لے کے نہیں پہنچنا. ہم اگر کسی کو سمجھائیں، ایک دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا، جا کے تھپڑ لگا دیں گے. ابے میں تجھے سمجھا رہا ہوں، تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے. یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو، بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو، تم ویسے اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ چینی زیادہ ڈال رہی ہے، پھر چینی زیادہ، پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا. یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا چینی کم ڈالو، چینی کم ڈالو. ایک دن 5 6 7 8 دفعہ آ کے اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی بولا ہے کم ڈالو، نمک کم ڈالو. 1 دفعہ 2 دفعہ 3. لیکن اللہ کا اصول دیکھو. اللہ نے کہا مؤذن سے فجر میں اعلان کر دینا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. بس بتا دینا، گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا. نہ سونے تو جو پڑا ہوا ہے. کیوں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. قرآن کہتا ہے ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اللہ غافل نہیں ہے، اللہ حجت تمام کر رہا ہے، ابھی نہیں پوچھے گا. اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے. پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی آزما. ابھی تو اللہ کہہ رہے ہیں جو سو رہا ہے سونے دو. جو میرے نیک بندے ہوں گے نا، جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے، وہ اس آواز پہ کان دھریں گے، وہ اسے سنیں گے. یار یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے؟ غیر مسلم بھی سنتے ہیں اذان، پتہ ہے آپ کو، وہ بھی غور کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے، بار بار کیوں مسلمان اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. لیکن ہم اس اناؤنسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں. تو ہم اس خوش فہمی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو آٹو پہ کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے. جیسے بٹن دبا کے بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے نا، تو اللہ مؤذن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے، نہ کوئی اس پہ لبیک. 2 4 آدمی بے وقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں،
وہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو ہمارے نمازی بولے ہم کو بیوقوف کیوں بول رہے ہو، مطلب وہ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا نا، ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں، تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا یا کٹا آ گیا مسجد میں، تو مؤذن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا، تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا، بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے، مسجد میں بھولے سے آ گیا، کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے زبان بے عقل آ گیا، کبھی مجھے دیکھا؟ یعنی میں عقل مند ہوں، میں تھوڑی آتا ہوں۔ تو جو بیچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو اللہ میاں نے اناؤنسمنٹ کرا کے نا یاد دہانی بار بار کرا رہے ہیں۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بیوقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، ایکچولی ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندا ہے نہیں، بیوقوف لوگ ہیں، تو اس لیے آ جاتے ہیں مسجد میں۔ اصل تو جو جن کا قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی کام کرنا ہے، ایکچولی ترقی کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، ایجوکیشن ہے، کل پیپر ہے، وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر میں نیند پوری نہیں ہوگی، پیپر میں پیچھے رہ جائیں گے۔ جب رمضان کا روزہ قامدی صاحب کے نزدیک پیپر کی وجہ سے چھوڑنا جائز ہے تو فجر کی نماز کی کیا اوقات بنتی ہے؟ تو ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا، بولے گا چل پتلی گلی سے نکل، پھر آدمی کہے گا میرا پلاٹ، میری جائیداد، میرا گھر، یہ سب ختم۔ تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا، جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، مولانا عباد اللہ صاحب، بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں، کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے، اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے، ذرا سیٹ ہو جائیں گے۔ ایک فکروں سے تو آزاد ہوں، بھی تو شادی بھی ہے، پہلے جاب ہے، پھر بزنس ہے، اب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے۔ وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا، ہو نہیں رہا، ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ، دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ، ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بالآخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ پھر اس کے رشتے دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لٹاؤ، صحیح طرح سے لٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ اب سیٹ ہے۔ مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے؟ اب سیٹ ہے، مٹی ڈال۔ اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ۔ بھائی مردہ ٹیڑھا میڑا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے؟ پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو، تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے اب پتھر رکھ دو، اب کیا ہے؟ اب سیٹ ہوا ہے۔ لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو، اب نہ تیرے قبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے، نہ کوئی الصلاۃ خیر من النوم سمجھائے گا، اور تیری جائیدادوں کو پیچھے لوگ کرنے والا سمجھ کے اڑ رہے ہوں گے۔ 2-4 دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا، ہمارے ابا بہت اچھے تھے، کیوں چلے گئے دنیا سے؟ 3-4 دن کے بعد ویلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے، کون سے ابا کہاں گئے، کیا ہوا، کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی۔ 4 دن میں سب بھول بھلائیاں، اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے، دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو، یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو۔ ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی، کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریریں، کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا، شارٹ کلپ آج کل 1-2 منٹ کے آ رہے ہیں، تو میرے سامنے کلپ آ گیا، اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا، خدا یہ ہمارا بلیو ہے، یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے، ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے، سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی، تو ریئلٹی پہ چلو، اپنے بلیف پہ مت چلو۔ میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا، یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا، اس میں کتنی سقم ہے، کتنی عیب ہے اس تقریر میں۔ لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا، جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیف مجھ پہ تھا کیوں نہیں؟ تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے، بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کسی سائنٹسٹ نے یا کسی میکینک نے بنائی ہے، اور وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا؟ تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے، یہ ہوائی باتوں پہ بلیو نہیں ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود، جس پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ بلیو رکھتے ہیں۔ یہ بلیو اور ریئلٹی 2 الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے۔ تو خیر تکبر بہت ہے، آج تھوڑے سے انگلش کے 2-4 الفاظ آ جائیں، 2-4 آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے، ہم نے بھی مرنا ہے، جواب دینے اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں۔ اور آخری بات دیکھو، اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے، اپنے اوپر جرمانہ رکھو، سزا دو اپنے آپ کو، ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ عزم کرتے میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے، وہ سزا تو دو اپنے آپ کو۔ فجر جس دن چھوٹ جائے ناشتہ گول، ناشتہ نہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے
جس کی فجر چھوٹ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے؟ اس کو تو غیرت آنی چاہیے. تو یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے، جس خدا نے تجھے دیے ہیں اس نے تو تجھ سے صرف اتنا سا معاوضہ مانگا تھا کہ فجر میں حاضری دے دے. اب کس نعمتیں تو پھوڑ رہا ہے مزے سے بیٹھ کے. تھوڑا سا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کچھ تو سزا دو میرے بھائی. وہ آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المصلین. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جلد بازی میں فیصلے جلد بازی میں کرتے ہیں، ان میں تدبر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، تو لیکن کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر سے جلد بازی، جس جلد بازی کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتی ہے، خودکشی کے خیالات آتے ہیں، یعنی زندگی سکون کی گزرے گی تمہاری. اس کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1، نماز کی مکمل پابندی. آپ یقین کر لو جتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے نا، کوئی چیز نہیں بچاتی. اسٹریس اور ڈپریشن کی 20 گولیاں ایک طرف، جس کا نماز میں دل لگ گیا نا بس اس کی زندگی مزے کی بن جاتی ہے. اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا، کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے. اصول بنا لو، جس کام میں دل نہیں لگتا نا وہ کام کرنا شروع کر دو، دل لگے گا، اور پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتا ہے. میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا، دوڑا نہیں جاتا چلنا شروع کرو، چلا نہیں جاتا ہلکا ہلکا چلو، اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو. دیکھو یہ ٹینشن سے بچنا ایسی چیز ہے، جو ٹینشن سے دور بھاگتا ہے نا ٹینشن اس کے پیچھے آتی ہے، اور جو ٹینشنیں پالتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے. وہ ٹینشن ہے جو جائز ٹینشن ہے، جو صحت کے لیے مفید ٹینشن ہے، ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں، سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں، ایک پھوڑ، نہ کام نہ کاج، کچن گندا پڑا ہوا ہے، واش روم پیمپر بچے کے اتارے یوں پھینک دیے. آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے، جھنجھلانا. ذرا سے کوئی نصیحت کرو آگے سے جھنجھلا کے جواب ملے. ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے، خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن. لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں، بچوں کی کیئر، شوہر کی مرضی کا خیال، گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر وقت، وہ خوش ہوتی ہیں. مردوں میں بھی ایسا ہی ہے. جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے کچھ نہیں کر رہے، ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. باپ کوئی نصیحت کرتا ہے ایک دم کیا ہو جاتے ہیں، وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کیا ہے نا یہ بات. وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں. جو محنت کے کام نہیں کرتا اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں اس کو، ہر وقت ٹینشن ہے، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. اور جو محنتی ہوتے ہیں صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے. میں اپنا بتا دوں، جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے تو وہ نمٹا دیتا ہوں. خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ آپ بھی کر کے دیکھ لو. آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں نے یہ سارے کام کرنے اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا. دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون کے لیے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری. بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں، یوں کر کے بیٹھا رہوں، انجوائے کروں، پھر ٹک ٹاک دیکھتا رہے گا اور گھماتا رہے گا، دیکھ یہ والا دیکھ لیا، یہ والا دیکھ لیا. ہوتے لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے، آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا. اس میں سیاسی خبریں آ رہی ہیں، کوئی دوسرے کو گالی، وہ اس کو گالی، وہ فلانا ایسا، وہ ڈمکانا ایسا، کارٹون بنا کے سیاسی لیڈروں کے مذاق. آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہی ہے، ہلکا ہلکا ڈیمیج. تو نماز انسان کے نا کا شیڈول بنا دیتی ہے. ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹائمنگ کیسے فکس کرتے ہیں. کافر کیسے کرتا ہے، 8 بجے یہ کرنا ہے، 9 بجے یہ، 10 بجے یہ، شام 4 بجے یہ. نمازی کیا کرتا ہے، فجر کے بعد کی یہ روٹین، فجر سے پہلے کی یہ روٹین، ظہر کے بعد کی، بولو نا یار، یہ روٹین، عصر کے بعد کی یہ روٹین، عصر سے پہلے کی یہ روٹین، مغرب کے بعد کی. اور یہ جو نمازوں کے ٹائم ہے نا، کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے، یہ نیچرل ہے، گھڑی نیچرل نہیں ہے. نہیں آئی بات. سورج جب تقی آدمی ایک ٹائم کھاتا ہے وہ بھی تھوڑا، تو اس لیے کسی کا جسم بھاری دیکھو تو اس سے بدگمان ہونا جائز نہیں. یہ کچھ اللہ کی طرف سے دیر ہوتی ہے. کسی کو اللہ نے ایسا بنا دیا، کسی کو، لیکن اپنی کھا کے موٹا ہونا اس کو شریعت میں پسند. اپنی حماقتوں سے اگر کوئی موٹا ہوا ہے اس پہ بڑی وعیدیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے بدترین
جس میں لوگ موٹے ہوں گے کھانے کی وجہ سے، اور جھوٹے ہوں گے اور موٹے ہوں گے. اس لیے کھانے کی وجہ سے اگر ادھر بھی کھا لو ادھر بھی کھا لو، پھر حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر بس رشوت لے لی یہاں سے ادھر وصول لیا، وہ والا موٹا ہے، یہ والا صحیح نہیں ہوگا. باقی تو اللہ نے ہر ایک کا اسٹرکچر بنایا، باڈی بنائی. ایک صاحب آئے، وہ ایک جم کے انسٹرکٹر تھے، تو ایک صاحب آئے، ایک نوجوان آیا میرے سامنے، کہنے لگا کہ میں اپنی باڈی بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ نہیں بن سکتی. وہ بیچارے ان کی باڈی کا شیپ اس قسم کا تھا کہ انہوں نے کہا یار اس میں جتنی محنت کرو گے یہ وہ لک نہیں آئے گا اس سے، تو آپ جاؤ ویسے ہی ویٹ اٹھا لیا کرو تاکہ صحت اچھی ہو جائے. لیکن آپ مقابلہ جیتنے کے لیے اگر کھڑے ہونا چاہتے ہو تو یہ جو ہے اس کے لیے یہ باڈی اس کو قدرت کی طرف سے، جیسے اللہ نے کسی کو ذہین بنا دیا کسی کو بیوقوف بنا دیا. اب جو بیوقوف فطرتاً پیدائشی بیوقوف ہے وہ جتنے مرضی بادام کھا لے وہ ذہین نہیں ہو سکتا، اور جو پیدائشی ذہین ہے وہ بادام نہ بھی کھائے تو کیا ہوتا ہے؟ ذہین ہوتا ہے. کچھ چیزیں تو ہے کہ خوراک سے کور ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں بہت گفٹڈ ہوتی ہیں. ذہانت، حافظے کا تیز ہونا، خوبصورت ہونا، بصورت ہونا، یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے ہیں. تو اپنی طرف سے اگر اس میں گڑبڑ کرو گے تو حساب دینا پڑے گا. جو اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی طرف سے. اور ہر بھاری جسم والا آدمی بیمار بھی نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھو. ہر بھاری جسم والا بیمار نہیں ہوتا. بعض لوگوں کے اسٹرکچر ایسے ہوتا ہے، میں نے ایسے 100 سال کی عمر کے لوگ دیکھے ہیں، بہت بھاری بھرکم تھے مگر 100 سال جیتے ہیں. ڈاکٹر تو کہتے ہیں نا موٹا آدمی زیادہ نہیں زندہ رہ سکتے ہیں اگر ان کی صحت اچھی ہے. وہ اسٹرکچر ہی اسی قسم کا ہے. تو لیکن کھانے کی وجہ سے اگر موٹا ہو رہا ہے نا تو یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تو وہ رشید تھے، ان سے کسی نے کہا کہ تم اپنے منہ میں تو قابو رکھ نہیں سکتے، وہ کھاتے تھے ہر وقت پھوڑ رہے بالکل کیا ہو گئے تھے وہ بول رہے تھے ایسے برقرار رکھ کے چیزوں نا. تو ان کو یہ بات دل پہ لگ گئی، تو انہوں نے کہا آئندہ سے میں اپنے منہ پہ انشاءاللہ قابو کروں گا. چھوڑ دیے پراٹھے اور یہ سب فضول چیزیں، نشے وشے کی کیفیت چھوڑ دی، چائے سگریٹ تمباکو پان، اور ایکسرسائز شروع کی اور بہت کنٹرول کیا کھانے پر. نیچرل میٹھا کھایا، یہ چینی وینی کٹ کر دی. ورزش بھی کی، جم کی، سوئمنگ بھی، جاگنگ بھی، نماز روزہ بھی، ساری چیزیں. اللہ کی قدرت تھوڑے دن میں سمٹ کے کیا ہو گئے فٹ فاٹ. تو ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے شوگر ہونے والی تھی آپ کو، جس شوگر کو آپ نے 20 سال آگے دھکیل دیا ہے. اب آپ کو 20 سال تک شوگر کا کوئی امکان، حالانکہ شوگر بس حملہ کرنے والی تھی. اور چشمہ اتر گیا، چشمہ لگا ہوا تھا. ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ چشمہ ایک دفعہ لگ جائے تو اترتا نہیں ہے، یہ مشاہدے کے خلاف ہے. بعض لوگوں کے چشمہ بھی اتر جاتا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں، یہ بات کہاں سے آئی؟ ہاں، میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو اس نے اپنے اوپر قابو کیا نا تو وہ زندگی اچھی ہونا شروع ہو گئی. فٹ فاٹ زندگی، سونے جاگنے کے اوقات. تو اس زندگی میں زیادہ مزہ تھا یا وہ جو پہلی والی زندگی تھی بشیر بھائی کی وہ زیادہ اچھی تھی؟ تھوڑی دیر کی تو مزہ تھا اس میں، رکھا ہوا ہے تو پھوڑو. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹینشن ہی ہوگی. جب بھی جسم میں چربی بڑھتی ہے سب سے پہلے آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے. دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم، ذہن کی جو فریشنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ خوش رہ ہی نہیں سکتے، ہر وقت سست سے. ادھر پڑے گا تو گاڑی میں بھی سیدھا نہیں بیٹھتا ہے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھتے تو ادھر اڑ جاتی ہے. بیٹھا وہ مطالعہ کرتا ہے تو ٹیڑھا میڑھا اسٹڈی کرتے ہیں نا یہ لوگ، ٹیڑھے میڑھے بیٹھتے. ان سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا، ان سے سیدھا بیٹھا نہیں جاتا. یہ زندگی ہے کوئی؟ ہمارے جو شیخ تھے نا 78 سال کی عمر میں نے کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے نہیں دیکھا ہوں. ایک ٹانگ پہ سہارا بوجھ دے گی. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں پہلے یہ تھوڑا سا بوجھ ایک ٹانگ پہ ہوتا ہے، جب ادھر تھک گئے تو تھوڑا سا بوجھ دوسری ٹانگ پہ. حضرت جب بھی کھڑے ہوتے تھے بالکل اسٹریٹ، کسی سے بات کر رہے ہیں بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے. بیٹھتے تھے بیان کے لیے 1-2 گھنٹہ ایسے کمر بالکل سیدھی ہوتی. اور جب دروازہ کھولتے تھے تو ایسے کر کے نہیں کھولتے، کہتے تھے یہ بیماروں کا طریقہ ہے گیٹ کھولنے کا. ہمیشہ ہاتھ نیچے رکھا اور ایسے کر کے گیٹ کھولا. اور کہتے تھے کیوں گیٹ کھولنے میں نقصان کیا ہے؟ پھر نمبر لگاتے تھے. ذہن بہت تیز چلتا تھا. فرمایا نمبر 1 یہ کہ آپ اپنا کمزور ہونا ثابت کر رہے ہو دنیا کے سامنے. اپنی کمزوری دنیا کو بتا رہے ہو کہ میں اتنا بڈھا ہو گیا ہوں کہ میں ایسے نہیں کھول سکتا، میں یوں ہی کر کے کھولتا. حالانکہ دروازہ ایسے نہیں کھل جاتا. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ دیوار پہ ہاتھ لگ کے وہ جگہ کیا ہو جائے گی؟
گندی ہو جائے گی، جس کا کوئی صفائی کا طریقہ، کیونکہ آپ اس کو واش کریں گے تو کلر اکھڑے گا وہاں سے، پھر کلر لگائیں گے تو پھر نشان پڑ جائے گا، وہ کہتے ہیں پھر پورا کپڑا ہی کلر ہوگا. تو ذہن انسان کا فریش ہوتا ہے روزہ رکھنے سے. روزہ بہت بڑی عبادت ہے اور صحت کی بہت بڑی اس میں ضمانت ہے. تو میں اس کر رہا ہوں کچھ لوگ ایسے جو خواہشات کے غلام بن کے خوش رہنا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے جو خواہشات کی مخالفت کر کے خوش رہنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ اپنے جسم کو مشقت کا عادی بناؤ گے تو بڑی ہنسی خوشی زندگی آپ کی گزرے گی. اور اگر آرام طلب بنا دیا کہ کھاتا رہوں، مجھ سے بھوکا نہیں رہا جاتا، مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، تو اس میں وقتی طور پر تو بڑی لذت ہے، مگر اس سے زندگی کا سکون بولو بھائی خراب ہوتا ہے. آج یونیورسٹی کے طلبہ آئے تھے نا جامعہ، میں نے ان سے کہا کہ فجر سے پہلے جاگنگ کیا کرو. دیکھو سارا دن بہت ہنسی خوشی اچھا گزرے گا سارا دن، کیونکہ بہت مشکل کام ہے. تو سردیوں میں روزہ رکھیں، گرمیوں میں بھی رکھیں، سردیوں میں آسان ہے، ابھی عادت ڈالنے کے لیے پڑ جائے گی. چند دن تکلیف ہوگی، پہلے دن روزہ ہوگا نا تو مجھے بدوائیں دیں گے کیا مصیبت میں ڈال دیا، نہ روٹا ہے، نہ پان ہے، نہ چائے ہے، کام میں دل نہیں لگے گا. تو آپ اس سے یہ سب دیں گے کہ یار اس سے مجھے کیا ہو رہا ہے، نقصان. لیکن ہمت کر لیں، تھوڑا سا صبر کریں، چند دن عادت ڈالیں. کسی کام کی عادت ڈالی جاتی ہے غلطی ہے تو اتنے اچھے ہو جائے. پھر میں افطاری کی بات کر رہا تھا، افطاری میں پورے کریں آلتو فالتو چیزوں سے آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں چند کھجورے کھائیں گے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے ایسے فٹ فاٹ. اب جب آپ سیدھے ہو گئے اور آپ کو محسوس ہوا کہ مجھے جو انرجی چاہیے تھی مل گئی ہے تو ہاتھ دھوتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں چونکہ میرا سارا دن کا روزہ تھا، چونکہ آج میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا اور آج میں نے دوپہر کھانا بھی چونکہ نہیں کھایا، لہذا اب میں جائیدادیں کھا جاؤں گا. اب تو جو چیز سامنے آئے گی کھا جاؤں گا، دسترخوان کھا جاؤں گا، میں سارے کپڑے میں ہی کھاؤں گا، ساری روٹیاں میں ہی کھاؤں گا، پوری پلیٹ میں کھاؤں گا. چلو شروع میں کھا لیں آپ، میں اتنا نہیں آپ کو کہہ رہا ٹینشن میں، لیکن آپ ہاتھ روکنا سیکھو یار. یہ دنیا سے بے رغبتی کھانے پینے میں ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں بہت قناعت کی ہے. چند نوالے آپ اتنی حدیث ہے کہ انسان جو ہے نا اس کے لیے چند نوالے کافی ہیں. اتنی اچھی صحت رہے گی. جب آپ نے کھا لیا آپ کو احساس ہوا جو مجھے ویکنیس ہو رہی تھی، شوگر لیول لو ہو جاتا ہے نا، ویکنیس ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اٹھے نماز کے لیے چلے. بلکہ نماز کے بعد افطاری کریں آپ، آج کل تو ٹائم نہیں ہوتا اتنا، تو نماز کے بعد افطاری کی ایسے کھایا. پھر جب آپ کہیں گے یار جب مجھے دوبارہ ایسی کمزوری ہو پھر کھا لیں، پابندی تھوڑی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں کیا کریں، ٹھوسیں. پھر کیا ہوتا ہے مگرمچھ کی طرح ٹھوس کے نا وہ حالت ہوتی ہے جو منگو پیر کے مگرمچھ کی حالت آپ جانتے ہیں. ان کی منتیں لوگ پورے کرنے کے لیے سلاخوں سے پورے گوشت ٹھوس رہے ہیں اور وہ الٹے پڑے ہوئے. ایسی زندگی گزر رہی ہے ان کی، کوئی ہوش نہیں ہے، کھا کھا کے ان پہ چربی جمع ہو گئی، وہ کھا نہیں رہے ہوتے. کہتے ہیں یار بڑھ جائیں گے، لوگ کہتے ہیں منت پوری کر کے سلاخوں سے گوشت میں ڈالا. ہمارے استاد کہتے تھے یہ جو مقولہ ہے نا، اللہ جب کسی کو رزق دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. یہ ہم نے اللہ کی قدرت دیکھی ہے منگو پیر کے مگر باقی ان کو رزق مل رہا ہے چھپڑ پھاڑ کے، نہیں چاہ رہے مگر ٹھوسنا چاہ رہا ہے. تو ان کی کوئی زندگی ہے نہ چل سکتے ہیں نہ ہل سکتے. یہ جو گھوڑا ہے نا، گھوڑا پہلے زمانے میں عرب لوگ کیا کرتے تھے، گھوڑا جب سست ہو جاتا تھا اور وہ جنگوں میں پھرتی ختم، اس کو بھوکا رکھتے تھے تاکہ اس کی چربی کیا ہو، کھلے. پھر وہ پھرتیلا بنتا تھا، ایک دم سلک اسپاٹ بنتا تھا، پھر وہ چلا کے لگاتا تھا. ورنہ اس کو کھلاتے رہو وہ کیا ہو جاتا تھا، میں نہیں آ رہا بھائی، اس کو تھوڑے بیٹھے ہوئے جنگ میں جایا میں نہیں آ رہا. تو چست آدمی خوش رہتا ہے، نماز میں بھی دل لگتا ہے اور نیند بھی آپ کی کم ہو جائے گی. زیادہ سونا بھی نہیں پڑے گا، وہ بھی ٹائم آپ کا بچ جائے گا. جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنا زیادہ سونا پڑے گا، کیونکہ نیند ہے تو کھانے کو ہضم کرتی ہے. جو زیادہ کھائے اور کم سوئے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور کم کھاؤ گے تو کم نیند میں انشاءاللہ تازگی حاصل ہو جائے گی. تو اللہ نے قرآن کیا، لیکن ہم نے روزہ رکھنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اگر کسی کی سمجھ میں یہ تقریر نہ آئے کہ نہیں روزے میں تو میں کمزور، کوئی بات نہیں یار، اللہ خوش ہو جائے گا. تھوڑا سا کمزور ہو جائے تو کیا جا رہا ہے، اور کوئی بھی کمزور نہیں ہوتا. مغرب سے لے کے فجر تک کھانے کا بڑا ٹائم ہے آپ کے پاس، اور مزہ آئے گا کھانے کا بھی. کیا آئے گا انشاءاللہ. سردیوں کے روزے تو بڑے مزے کی چیزیں ہیں. تو پیر اور جمعرات کا رکھ لیں، ایام بیس کا رکھ لیں، بلکہ ہمت کر کے شروع میں 10 دن تو رکھ ہی لیں تاکہ عادت تو ڈلے نا. ورنہ ہر پیر کو اتنی ٹینشن ہوگی یار کون روزہ رکھے. تو ہمت کر کے 10 دن کیا کریں، دیر بار 4:30. یہاں جو خواتین بیان سن رہی ہیں یا فیس بک پہ، یا آپ لوگ سن رہے ہیں یا فیس بک پہ،
وہ ہمت کر لے کل سے 10 دن کے روزے کی نیت کر لو نا یار، کیا جا رہا ہے؟ ابھی جاؤ گھر میں بچوں کو بھی تھوڑا سا اگر تو بچے بالے ہیں یا تھوڑا قریب بولوں گا ان کو بھی بیٹا کل سے 10 دن کا روزہ نہیں رکھے تو زبردستی نہ کریں ان کے اوپر. تو بیگم کو بھی بولے بیگم 10 دن کا روزہ ٹھیک ہے نا رکھتے، اگر وہ رکھ لے ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو آپ رکھ لیں. تو 10 دن کی کیا ہوگا عادت ہو جائے گی. ورنہ صرف پیر اور جمعرات کو جو ہے نا خیال رکھنا بڑا مشکل ہے. جو کام مشکل لگتا ہے ایک دفعہ کر لو. ایک صاحب مجھے کہتے تھے میرا نماز میں دل نہیں لگتا بالکل، میں نے کہا کھڑے کو 100 رکعتیں پڑھ لیتے. ایک دفعہ ہمت کر کے 100 رکعتیں پڑھ لی. تو انہوں نے کہا اتنا دل لگ رہا ہے اس کے پاس جس کام کا دل نہ کرے وہ کام ہمت کر کے ایک مرتبہ کر لو. ایسی کی تیسی جوان آدمی کو تو چیلنج قبول کرنے میں مزہ آتا ہے. چیلنج اپنے آپ کو بھی دیا کرو نا بھائی. ایک نوجوان لڑکا تھا، بدنظری کی عادت تھی. تو میرے کئی بیان سنے، اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا کہ 40 دن میں تم ایک دفعہ بدنظری کر کے دکھا دے. اپنے آپ کو کہہ رہا ہے دیکھ ایک دن بڑا چیمپئن ہے. اپنے آپ کو چیلنج کیا. کہہ رہا ہے الحمدللہ 40 دن تک بدنظری نہیں ہو. جب 40 دن نہ ہو تو پھر بدنظری کی عادت کافی حد تک بولو بھائی چھوٹ جائے. انسان کو پاکیزہ رہنے کے پھر مزہ آنا شروع ہوتا ہے. یار چھوڑو کیا کرو، دماغ بھی گندا اور جناب لباس بھی خراب رہتا ہے ایسے لوگوں. تو ہمت کر کے کر لیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ پولیس لے کے ہم آپ کے گھر پہنچیں گے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے نیت کرتے ہوئے یار ہم نے نیت کر لی، میں بھی نیت کر رہا ہوں لیکن کوئی پتہ نہیں ہے میں بھی نہ رکھوں کہ یہاں پولیس لے کے میرے گھر پہنچ جائے کہ آپ نے بولا تھا. تو نیت ہے نا، کوئی ہم کوئی ایگریمنٹ تھوڑی کر رہے ہیں آپ سے. میں بھی نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں. 10 دن کا روزہ رکھیں گے، کیا خیال ہے؟ اس لیے یہ نہیں کہ 10 دنوں کی کوئی فضیلت ہے، اس لیے کہ تاکہ ہم روزے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں. بھوکا پیاسا رہ کے کام کرنے کا بھی عادی بنا لیں. اور پھر ایسا روزہ نہیں رکھنا کہ روزہ رکھے تو صبح سحری کے بعد سوئے، شام 4 بجے اٹھ کے ظہر کی نماز پڑھ لیں. یہ پھر اور خراب روٹین ہو جائے گی. تو روزہ رکھے اپنی ساری کام کرتے ہیں، وہ کوئی کسی کام سے اوائڈ نہیں کرتا. ہاں چند دنوں تک تکلیف کی وجہ سے تھوڑا سا کام میں کمی آ جائے تو وہ برداشت کریں. پھر انشاءاللہ جب عادت ہو جائے گی نا تو آپ کو روزے رکھنے میں انشاءاللہ مزہ آنا شروع ہوگا. ایسے ایسے ہمارے بزرگ بھی گزرے، ساری زندگی روزے رکھے انہوں نے. صاحب ہدایت برہان الدین برجنانی رحمہ اللہ تعالیٰ 13 سال مسلسل روزہ رکھا ہے. 13 سال. اور ایسے صحابہ بھی ہیں پوری زندگی روزہ رکھتے رہے. اور ٹھیک ہے ہمیں نہیں رکھنا چاہیے ایسے، ہماری صحت اس قابل نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے. ایک دن ناغا ایک دن روزہ. اس طرح کیونکہ اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے. روزہ جب کنٹینیو رکھتے ہیں نا عادت پڑ جاتی ہے. اب ایک دن روزہ رکھا عادت لگنے لگی تو اگلے دن ناغا کر لیا، پھر روزہ رکھا پھر ناغا کر لیا. تو عادت نہیں پڑتی اور ہر دفعہ روزہ رکھنے میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے. تو اس ٹینشن سے بھی جسم کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو قوت ارادی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ مضبوط. جس کام کا آپ ارادہ کرو گے ہم اس کام کو کر گزرو گے. بھائی کل ہے تو ہے، رکھنا ہے دل چاہے نہ چاہے. تو یہ بھی ہے سودے کا اگر کسی میں ہمت ہو تو یہ کر لیں. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں تمہیں سونے کا مٹکا دوں گا، اس کے لیے تمہیں کچھ کام کرنے پڑیں گے، یہ منزل طے کرنی پڑے گی. سب سے پہلے التائبون، گناہ ہو جائے تو سچی اور پکی توبہ. الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا ذکر اذکار کرنا ہے. السائحون، العابدون، عبادت کرنی ہے. اور السائحون، روزے رکھنے ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، رکوع اور سجدہ کرنا ہے. نماز بھی پڑھنی ہے، خاص طور پہ تہجد کی نماز ہے، کم از کم فرض نمازی کی پابندی ہو جائے. الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہیں غلط بات نظر آئے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں. معاشرے میں جو بھی اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے آپ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں گے، چاہے آپ کو اس پہ کوئی معاوضہ نہ بھی ملے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی بھی طرح سے معاشرے کی جتنی آپ میں استطاعت ہے، اپنی استطاعت سے بڑھ کر جائز نہیں ہے. جا کر جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے اس استطاعت کے بقدر آپ نے معاشرے کے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے اور نیکیوں کو فروغ دینے کی کوشش کرنا ہے. اور فرمایا والحافظون لحدود اللہ، یہ تمام کام اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے کرنے، اخبل طریقے سے نہیں کرنے، اپنے طریقے سے نہیں کرنے. جی میرے حساب کتاب سے ایسا ہونا چاہیے. آپ کریے تو شریعت نے بتایا ہے کہ حدود کے اندر رہتے ہیں. اب ابا کو گریبان سے پکڑ کے نماز میں کثیر کے لے کر آیا کہ بالآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتا ہوں. یہ اللہ کی حدود سے کیا ہو جائے گا؟
تجاوز ہو جائے گا. جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے علماء سے پوچھ کے اس طرح سے کرنا ہے. تو ایسے یہ اللہ نے فرمایا یہ اسی راستے کو اللہ نے کیا فرمایا وما ادراک ما العقبہ, یہ ہے جنت کی گھاٹی. جیسے سونے کا مٹکا کہیں رکھا ہوا ہو نا تو گھاٹیوں میں ہوتا ہے نا کہیں سے سنگلاف چٹانوں کو عبور کر کے جانا ہوتا ہے, تو اللہ نے ان اعمال کو کیا فرمایا سنگلاف چٹانے اور گھاٹیاں اور کھائیاں یہ کراس کر کے تم نے کہاں پہنچنا ہے اس سونے کے مٹکے کو حاصل کرنے کے لیے. اور وہ سونے کا مٹکا نہیں ہے, اس سے بہت زیادہ عظیم چیز ہے, وہ جنت ہے. وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بالا عین رات, ایسا مزہ ہے اس میں کہ آج تک کسی آنکھ نے وہ لذت دیکھی نہیں. یہ نائٹ کلب کیا ہوگی, یہ موسیقی کی محفلیں کیا ہوگی, یہ ہیپی نیو ایئر کے نام سے لوگ دھوم دھماکہ ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ فرمایا بالا عین رات, کسی آنکھ نے منظر آج تک دیکھا نہیں ہے. ولا اذن سمعت, کسی کان نے ایسی لذت کی چیزیں سنی نہیں ہے. ولا خطر علی قلب بشر, اور اگر سوچنے کے لیے بیٹھ جائے نا کوئی شخص کہ یار اتنا مزہ ہوگا, پھر سوچے نہیں اس سے بھی زیادہ ہوگا, پھر سوچے نہیں اس سے بھی زیادہ ہوگا, تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تمہاری سوچ کی انتہا ہے نا جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے, کیونکہ اس کا خیال کسی بشر کے دل میں گزر ہی نہیں سکتا. اب لوگوں کو یہاں شیطان وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ اتنی مزیدار جنت کیوں بنائی جاتا ہے. بھائی وہ اللہ ہے, وہ اپنے حساب سے بنائے گا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک آدمی نے آپ کی دعوت کی, غریب آدمی اپنے حساب سے دعوت کرتا ہے اور سیٹھ کی دعوت اس کے حساب سے ہوتی ہے. داؤد ابراہیم سیٹھ نے آپ کی دعوت کی, اس کے بیٹے کا ولیمہ تھا, اس نے آپ کو بلایا, آپ چلے گئے. آپ غریب آدمی تھے لیکن کوئی تعلق تھا اس سے, اس نے آپ کو غریب ہونے کے باوجود بھی دعوت دی تھی. اب آپ جب اس کے بیٹے کے ولیمے کی دعوت میں گئے ہو, دال چاول پکے ہوئے وہاں, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یار بولو نا یار, دال چاول پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ دال چاول بنے ہوئے وہاں, کھچڑی بنی ہوئی ہے. آپ سیٹھ آدمی سے بولو گے یار یہ کیا مذاق ہے یار, اتنے بڑے سیٹ ہو دال چاول کھلا کے, ہم تو آئس چکر میں تھے یار, آج تو ولیمے کا جو لک ہے وہ تو آج تک ایسا ولیمہ ہم نے کبھی دیکھا ہو گئی. تو کیا اپنی اوقات کو دیکھو, تمہیں تو گھر میں یہ بھی میسر نہیں ہے. میں نے تو پھر دال کے ساتھ تھوڑا پیاز ٹماٹر کا تڑکا بھی لگا دیا, سلاد تو رائتا بنا کے رکھی ہے, تو گھر میں یہ بھی کھاتے, تو تمہیں میں تمہاری اوقات سے پھر بھی اچھا کھلا رہا ہوں. تو آپ سے کہو گے بھائی ٹھیک ہے ہماری اوقات سے اچھا کھلا رہے ہو, آپ کا بہت شکریہ, لیکن ہمیں آپ سے یہ توقع, ہمارا خیال تھا کہ آپ کا ولیمہ ہے تو آپ کے حساب سے ہوگا, ہمارے حساب سے. جو آدمی دعوت کرتا ہے وہ اپنے حساب سے کرتا ہے, وہ مہمان کے حساب سے نہیں کھلاتا. مہمان کون آ رہا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. مہمان کی بھی رعایت ہوتی ہے اس میں, لیکن اپنا بھی ہوتا ہے کہ میں کس لیول کا آدمی ہوں. تو جب داؤد ابراہیم یہ کام نہیں کر سکتا یا کوئی بھی سیٹھ یہ کام نہیں کر سکتا, کیوں؟ اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ کنجوسی اور کفر کا طعنہ برداشت, وہ یہ کبھی نہیں برداشت کرے گا کہ لوگ میری دعوت کھا کے جائیں اور باتیں بنائیں. سنتے تھے بڑا سیٹ ہے, کھلاتا کیا ہے, پاپے چائے میں ڈبو کے رکھے ہوئے, اسے ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے, اور لکھا ہے ڈبو کے کھانے کا بہت مزہ ہے, پاپے پہ ڈبو کے کھانے. تو میرے بھائی جب کوئی ایک انسان جو فطرتاً کنجوس ہے, اللہ نے فرمایا کہ انسان تو بخیل ہے, اس کو تو خرچ کرنے میں ڈر لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو وہ سارے خزانے دے دوں نا جو میرے پاس ہے, تو بھی انسان اس کو روک لے, خشیت الانفاق, اس طرح سے نہیں خرچ نہ ہو جائے, اتنا کنجوس ہے انسان. تو جب ایک کنجوس انسان وہ کنجوسی کا طعنہ برداشت نہیں کرتا, تو اللہ جو جواد اور کریم ہے اور اس نے جنت مہمان نوازی کے طور